السلام علیکم ناظرین، آپ کو انتہائی دلچسپ قصہ آج سنانا ہے میں نے، اور وہ مریم نواز اور منصور علی خان کے انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے۔ کچھ کلپ جو کہ ان کے ایئر نہیں گئے تھے، ایئر مطلب یہ سما ٹی وی پہ پروگرام چلایا گیا تھا، اور ان کی اپنی پوڈ کاسٹ بھی ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پہ چلایا گیا تھا، لیکن ایسی کچھ چیزیں جو شیئر نہیں ہوئی تھیں وہ اب منظر عام پر آئی ہیں۔ دو کلپس ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سوال روک دیں، یہ ریکارڈنگ مت کریں، یہ آگے چیز مت جانے دیں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ انٹرویو فکس تھا؟ منصور علی خان نے پہلے کیوں نہیں یہ کلپس جو ہیں وہ منظر عام پر لائے؟ اب کیا منصور کی جانب سے ریلیز کیے گئے ہیں، سما ٹی وی کی جانب سے ریلیز کیے ہیں، یا منصور کی اپنی پروڈکشن ٹیم کی جانب سے ریلیز کیے گئے ہیں؟ دوسرا سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ اب کلپ نشر ہوئے ہیں، اور وہ کن سوالوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، اور وہ نواز شریف اور مریم نواز کی ان کا تعلق پرسنل گفٹ سے ہے۔ اور جو بیانیہ بنایا جاتا تھا عمران خان کے خلاف کہ گھڑی چور، اس نے گھڑی لے کر بیچ دی، اور اس بیانیے کو جس طرح سے پروموٹ کیا جاتا تھا، وہ بیانیہ ایک دم سے ٹھپ کیوں ہو گیا تھا؟ اور وہ بیانیے کے پیچھے جتنی سازشیں کار فرما تھیں، جس طرح سے پروپوگنڈا کیا گیا، اب جب چیزیں آئی ہیں اور جو ان پہ سوالات ہو رہے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں، اس وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گھڑی 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 کا بیانیہ کیوں ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کے یہ جو کلپ اب منظر عام پر آئے ہیں، منصور علی خان ہیں ان کے ساتھ، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اس میں مریم نواز صاحبہ سے ایک ان کی گاڑی بی ایم ڈبلیو کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ گاڑی کب لی گئی تھی؟ یہ گاڑی مریم نواز صاحبہ کو یو اے ای کے پرنس نے گفٹ کی تھی، اور یہ گاڑی جو ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس تقریباً 2009 کی بات بتائی جا رہی ہے، 2009 اور 2010 میں موجود تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے پہلے اپنے انٹرویو میں بالکل اسٹیٹ اوے اس کا ڈینائی کیا کہ یہ گاڑی میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پیناما کیس میں جو جے آئی ٹی رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی، اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ مریم نواز کے ایسٹس یہ ہیں، ان ایسٹس میں ایک بی ایم ڈبلیو لکھی گئی تھی، اور یہ بی ایم ڈبلیو جو ان کو گفٹ ہوئی تھی، تو جب ایسٹ اسٹیٹمنٹ میں تھی تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی ایسٹ اسٹیٹمنٹ میں ہے، یہ آپ کے پاس گاڑی موجود ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کبھی بی ایم ڈبلیو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ کورٹ پیشی پہ جب جاتی تھی تو کس گاڑی میں جاتی تھی؟ انہوں نے کہا لینڈ کروزر۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھی ہوئی ہیں، چیک اٹ آؤٹ کہ مریم نواز صاحبہ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کر سفر کر رہی ہیں، اور یہ وہی بی ایم ڈبلیو جن کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں میں نہیں جانتی تھی، اور میں نہیں جانتی کہ کوئی ایسا گفٹ بھی ملا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ معاملہ میری فیملی کو پتا ہوگا، مجھے نہیں اس کا علم۔ اچھا، وہ گاڑی انٹرسٹنگلی مریم نواز صاحبہ نے 35 لاکھ کی گاڑی لی توشہ خانہ سے، اور اس کو 2.25 کروڑ میں سیل کر دیا۔ اور اگر عمران خان صاحب کوئی گھڑی لے کے آگے سیل کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے باقاعدہ شور مچایا جاتا ہے کہ گھڑی لے کے سیل کر دی ہے، آگے بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا دیکھیں ہم نے تو قانونی کام کیا ہے، ہم نے چوری نہیں کی ہے توشہ خانہ سے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا جو کلپ ہے اس ٹائم وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے، وہ نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے۔ 1990s میں ناظرین نواز شریف صاحب کو سعودی پرنس فیصل بن عبدالعزیز صاحب نے ان کو گاڑی دی، اور وہ گاڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گاڑی جو ہے 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو وہ 2008 میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے اونے پونے داموں خرید لی۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تب پیدا ہوئی جب منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ 90s کی گاڑی آپ 2008 میں کیوں خرید رہے تھے؟ اس پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہمیں وہ گاڑی گفٹ ملی تھی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب دور تھا تو انہوں نے ہمیں کہا، پہلے تو وہ اس سوال پہ رک گئیں، پھر انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب دور تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا گفٹ ہے، تحفہ آیا ہوا ہے، آپ اس میں رقم ادا کر کے لے لیں۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ سوال آگے منصور نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانے کی اجازت نہیں ہے، جس پہ مریم نواز صاحبہ ایک دم سے حیران ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ گاڑی نکلوانے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ اس ٹائم بیٹھی تھیں، پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ ہے یا نہیں اجازت؟ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں بالکل اجازت، کوئی ممانعت نہیں ہے، گاڑی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو منصور علی خان جو ہے وہ کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس کو کٹ کریں، یہاں پہ روکیں، کیونکہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ٹو آنسر دیٹ، کہ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی یہ بتانے کے لیے۔ خیر، یہ مریم نواز صاحبہ کے کلپ سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس گفٹ آ رہے تھے 2009 میں، 31 ملین کا آپ کو گفٹ ملا۔ انہوں نے کہا فیملی گفٹ سے دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ 31 ملین کا گفٹ تو آپ کو ملا، لیکن
آنے والے ہر سال کے ساتھ یہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. جس پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مجھے اس کا معلوم نہیں ہے, شاید کوئی فیملی بزنس کے ہو سکتا ہے اس میں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کے انکم ٹیکس گوشواروں میں یہ رقم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہے. تو اس پر ان کا ایک سیکنڈ روکے, میں ذرا پوچھ کے بتاتی ہوں. تو مطلب حال یہ ہے کہ رائٹ ناؤ جو گھڑی گھڑی کا بیانیہ بناتے تھے, جب ان کے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز نکلی ہیں تو ایسی مذائقہ خیز باتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم نے کب کون سا گفٹس لیے ہیں اور اس کی مالیت کتنی مالیت پہ بیچے ہیں, ہم نے انکم ٹیکس اثاثوں میں اپنے کتنے گفٹ ظاہر کیے ہیں. اور پھر آپ یا تو آپ نیریٹو نہ بنائیں ایک لیڈر کے خلاف, یا اگر آپ نیریٹو بنائیں تو آپ کے اپنی سٹینڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ جو ہے اس کو بیئر کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ جی بالکل گھڑی لے کے بڑا زبردست کام کیا ہے, مورلی غلط تھا وہ بھی, لیکن قانونی طور پہ وہ غلط نہیں تھا. تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو یہاں پہ پوری BMW ہڑپ کی ہوئی ہے, اور مریم نواز صاحبہ کو گفٹ. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ گفٹ کیوں آتے تھے. 31 ملین کے گفٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 30 لاکھ روپے مریم نواز صاحبہ کو گفٹ کیے ہیں, اس 30 لاکھ پہ آپ کو ٹیکس کوئی نہیں دینا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہر آنے والے سال کے ساتھ رقم کیوں بڑھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میری فیملی دیتی تھی مجھے گفٹ, فیملی آپ کو بالکل گفٹ دیتی تھی, لیکن یہ گفٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انکم ٹیکس اثاثوں میں آپ کے یہ ظاہر نہ کرنا پڑے کہ اس پہ فلاں جگہ ٹیکس دینا ہے. تو ٹیکس ایویژن کے جب آپ خود مرتکب ہوں گے تو ہاؤ ڈو یو سے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس جمع نہیں ہوتا, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے اور ہماری ٹیکس ریونیو بڑی کم ہے. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے حکمران ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک مریم نواز صاحبہ کے یہ اچھا یہ پہلے پروگرام میں شامل نہیں کیے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر بعد میں یہ کلپس سامنے آئے ہیں, تو ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ, اور رائٹ ناؤ ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح سے سوالوں سے بھاگ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ روکیں ذرا, میں جو ہوں ذرا دیکھ لوں چیزیں. اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ تو شامل نہیں تھا, اگلے کوشچن پہ چلیں. تو کیا یہ انٹرویو فکسنگ ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض کے انٹرویو میں جو ملک ریاض صاحب نے کرایا تھا اس میں مہر بخاری اور مبشر لقمان کی ایک ویڈیو آئی تھی. خیر منصور کے سوال بہت زبردست تھے, تو اس میں منصور جو اسے تو بلیم نہیں کروں گا بیکاز ہی از جرنلسٹ, اور اس نے جو سوالات پوچھے ہیں بڑے ٹو دا پوائنٹ تھے. اب آنسر دینے والے کچھ اگر جواب کا نہ پتہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن لینے کے لیے ٹائم تو مانگے گا. خیر یہ اسٹوری ہے مریم نواز صاحبہ کے جو کلپس لیک ہوئے ہیں ان کی. کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آئیں گے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان. اسی اداروں سے جو بھی ہے اس کو پتہ ہے. تو آج کل کے آلات ہم نے آلات بتانے ہیں. صوبائی حکومت سے جب میں نے مشاورت کی تحریری طور پر انہوں نے لکھ کے بھیجا, اور وہ